لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابتداروں سے محبت کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَ حُسْنًا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. اس آیہ کریمہ سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ عشق اہل بیت، مودت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ اگر انسان اس نیکی کو اپنا لے تو خدا اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا جائے گا. پورے دین کی اساس جیسا کہ عرض کیا گیا عشق پر ہے، محبت پر ہے، لیکن اب پھر مسئلہ وہی ہے کہ محبت دعوے کا نام نہیں ہے، عشق شور مچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت کہتے یہ ہیں کہ انسان کو جس سے محبت ہو اس کے ابروؤں کے اشارے پر چلے، جہاں نہ اپنی فکر کوئی فکر ہو، نہ اپنی کوئی سوچ ہو. جو محبوب کی مرضی ہے، جو معشوق کی مرضی ہے، جو ہمارے اللہ کی مرضی ہے، یا اللہ نے جس کے لیے محبت کا حکم دیا ہے، جو ان کی مرضی ہے، ہم کو ان کی مرضی پر چلنا یہی عشق ہے، یہی محبت ہے. اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہی ہے. ایک روایت ہے اصول کافی میں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے واقعی محبت کہتے کس کو ہے، کہ اصول کافی میں ایک روایت ہے کہ جہاں امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ اذا رأيتم العلماء محبا لدنیاهم فاتهموه على دینکم. اگر علماء کو دیکھو کہ وہ محب دنیا ہو گئے ہیں، فاتهموه على دینکم، تو اپنا دین ان سے بچاؤ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ روایت باقاعدہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر کسی عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے تو اپنا دین اس سے بچاؤ. اس کے بعد امام نے وجہ بتائی کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کے گرد ہی چکر لگاتا ہے. اگر کسی عالم کو دنیا سے محبت ہو گئی ہے تو وہ ہر کام دنیا کی خاطر کرے گا، اس کو تمہارے دین سے واسطہ نہیں ہوگا. اصل تو روایت ادھر ہے، لیکن اس سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ
کہ محبت وہی ہے کہ جہاں محبوب کی مرضی کے مطابق چلا جائے. کل جیسا کہ میں نے عرض کیا، پوچھا ہے میں نے شاہ صاحب سے، کیا آپ ایک ڈنڈا لے کر کے اس کے اوپر سوار ہو کے گھوڑے کی طرح چل سکتے ہیں؟ نہیں، مگر بہلول نے ایسا کیا. کیوں کیا؟ کیا بہلول کو اپنی آبرو کا احساس نہیں تھا؟ بہلول خود عزت دار آدمی نہیں تھا. کیوں سب کیا؟ کہا ہمارے آقا کی مرضی ہے، ہمارے محبوب کی مرضی ہے. تو عشق وہ ہے کہ جہاں محبت، دیکھیں اسی چیز کو آپ، ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم سرسری طور پر بات پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر اس پر غور کرے آدمی، آپ نے من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا تو بہت سنا ہے نا، لیکن اس من کن تو مولا کے بیان کرنے سے پہلے رسول اللہ نے سارے مجمع سے غدیر میں پہلے ایک اقرار لیا ہے. اس اقرار کے بعد کہا ہے من کن تو مولا. وہ اقرار کیا ہے؟ پیغمبر نے میدان غدیر میں پبلک، ہاں احسن، تو کسی نے کہا کیا؟ الست اولا بکم من انفسکم. پہلے یہ پبلک سے اقرار کروایا. کیا مطلب اس کا ہے الست اولا بکم؟ بظاہر ہم ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی بے شک یا رسول اللہ. جب یہ اقرار لے لیا تو کہا من کن تو مولا. لیکن کیا ہم نے غور کیا کہ واقعی اس الست اولا بکم من انفسکم کا مطلب سمجھ میں آیا ہمارے کہ پیغمبر نے کس چیز کا اقرار لیا ہے؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ؟ دیکھیے اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے؟ جواب پہلے مرحلے میں ایسا لگتا ہے کہ انسان کو مال سے زیادہ محبت ہے، جائیداد سے زیادہ محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کا مکان چھین لیا. کئی دن رہیں گے اس مکان میں؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال. اس کے بعد ہم کس کو دے کے جائیں گے؟ اپنی اولاد. لیکن یہ جو مکان ہم نے چھینا اس کے عوض میں ہم نے دیا کیا؟ نماز پڑھی، روزہ رکھا، ساری نیکیاں کی، لیکن اس کے باوجود قیامت میں جو پہنچے تو معاملہ ہمارا گڑبڑ ہے. جہنم ہم کو نصیب ہوگی جب تک کہ یا تو ہم اس کا حق ادا نہ کر دیں یا وہ ہم کو معاف نہ کر دیں. تو ہم نے یہ 10 سال کے لیے مکان خریدا، کیا بیچ کے؟ جنت بیچ کے، بہشت کا سودا کر کے میں نے یہ جگہ خرید لی. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو مال دنیا سے جنت سے زیادہ لگاؤ ہے، بہشت سے زیادہ محبت ہے. ٹھیک، لیکن ایک لفظ بولتے ہیں ہمارے، آپ کیا بھی کہتے ہوں گے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. ٹھیک، ہم نے یہ مال غصب تو کر لیا. ایک ہی بیٹا تھا ہمارے، اتفاق سے وہ ایسا بیمار ہوا، کڈنی فیل ہو گئی، کینسر ہو گیا. یہاں وہاں دنیا میں لے کے پھرتے رہے، معلوم یہ ہوا سب کتنے پیسے خرچ ہوں گے. کسی کی کڈنی لگانی ہوگی، پیسے کتنے لگیں گے؟ معلوم ہے جو مکان ہے جو غصب کیا ہم نے جنت بیچ کر کے، اس کو بیچنا پڑ جائے گا. لیکن اولاد سے ہم کو اتنی محبت ہے کہ مکان رہے یا نہ رہے، میرا بچہ بچ جائے. تو جس مکان کو میں نے جنت بیچ کے خریدا تھا، اولاد کے شفا کی خاطر میں نے اس مکان کو بیچ دیا. تو پہلے مرحلے میں محبت کس سے تھی؟ مال سے. لیکن مال سے زیادہ محبت کس سے ہوئی؟ اولاد سے، کہ اس مال کو میں نے جو ہے کچھ نہیں سمجھا، اولاد کو بچانے کے لیے. اب ایک مرحلہ آیا، وہی باپ اور وہی بیٹے چلے جا رہے ہیں. فرض کیجئے کہیں فساد ہو گیا اور اوپر سے پتھراؤ شروع ہوا. ہم دیکھ رہے ہیں سامنے سے پتھر ایک ڈھیلا آ رہا ہے، باپ بیٹے دونوں جا رہے ہیں. جیسے ہی پتھر کو آتے دیکھا، فطرت بشری کیا ہے؟ فوراً آدمی اپنا سر جھکا دے. اس سے غرض نہیں کہ پیچھے میرا باپ ہے اس کو لگے گا یا پیچھے میرا بیٹا ہے اس کو لگے گا. تو ہم نے جو ہے وہ جنت بیچ کے مکان بنایا تھا، مکان بیچ کر کے اولاد کو بچایا. لیکن ایک پتھر جو اوپر سے آیا تو ہم نے یہ نہ دیکھا کہ بیٹے کو لگے گا کہ کس کو لگے گا، اپنے کو پہلے سیو کیا، چاہے جس کو پیچھے لگ جائے. تو اب یہ طے ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اتنا سیلفش ہے، یہ انسان اتنا خود غرض ہے کہ اس کو ٹھیک ہے مال سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، لیکن ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں انسان کو اپنے سے زیادہ محبت
کسی سے نہیں، نہ مال سے، نہ جائیداد سے، نہ اولاد سے. جو کچھ ہے انسان کو اپنی ذات سے محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس فطرت کو محسوس کر رہے تھے کہ ہم کو سب سے زیادہ محبت اپنے نفس سے ہے. لہٰذا میدان غدیر میں رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں تمہارے لیے مال سے بڑھ کے ہوں کہ نہیں ہوں، میں تمہارے لیے اولاد سے بڑھ کے ہوں کہ نہیں ہوں، میں تمہارے لیے جائیداد سے بڑھ کے ہوں کہ نہیں ہوں. سوال کیا کیا؟ الست اولی بکم من انفسکم، میں تمہارے نفس سے بڑھ کے تمہارے لیے ہوں کہ. یعنی اگر کبھی مسئلہ آ جائے مال کا اور میرا تو مال مقدم کیا؟ میں رسول اللہ. اگر کبھی مسئلہ آ جائے مال کا اور اولاد کا اور پیغمبر کا تو مال و اولاد مقدم یا رسول اللہ. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن تم سیلفش ہو. اگر کہیں مسئلہ یہ آ جائے کہ تمہارا معاملہ ہو اور حکم پیغمبر ہو تو آیا نبی کی ذات تمہارے نفس پر مقدم ہے یا مقدم نہیں ہے؟ کائنات ایک طرف، پیغمبر ایک طرف، حکم رسول ایک طرف، حکم نبی ایک طرف. اور جب ساری پبلک نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہمارے نفسوں سے بھی مقدم ہے، جب سب سے اقرار لے لیا تب فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا اس طرح مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. مطلب صاف ہو گیا کہ صرف زبان سے کہنے سے فائدہ نہیں ہے. جب علی کا مسئلہ آ جائے تو علی کے مقابلے میں نہ مال کی کوئی حیثیت ہے، نہ جائیداد کی کوئی حیثیت ہے، نہ دولت کی کوئی حیثیت ہے، حتیٰ کہ تمہارے اپنے نفس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ علی کی ذات ہے. جو کچھ ہے وہ امیر المومنین. تو اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں کہ جب ان کا معاملہ آ جائے تو نہ مال، نہ جائیداد، نہ اولاد، نہ عزیز، نہ اقارب، جو کچھ ہے وہ علی کی ذات ہے. یا علی کے بعد جو کچھ ہے وہ حسن کی ذات ہے، جو کچھ ہے وہ حسین کی ذات ہے. پھر یہاں پر وہی کل والی بات دہرائی جائے گی، سوال ہوگا کہ آخر یہ لوگ اتنا بلند کیوں ہیں کہ ان کے مقابلے میں نہ میرا مال کچھ ہے، نہ میری جائیداد کچھ ہے، نہ میری اولاد کچھ ہے، جو کچھ ہے یہ ہے. اگر یہ جذبہ ہے تو ہم شیعہ ہیں، اگر یہ جذبہ ہے تو ہم محب ہیں، اگر یہ جذبہ ہے تو ہم مسلمان ہیں. وہ مشہور ہے کہ پرچہ آیا ایک زمانے میں بیزاری امیر المومنین کا، سب لوگ اس پر سگنیچر کرو. جو بڑے بڑے لوگ تھے عاشقان اہل بیت، ان سے سگنیچر لیا جا رہا ہے. ان بزرگوار کے پاس گیا کہ اس پر دستخط کرو علی کی بیزاری کے کاغذ پر. انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا. جواب دیا گیا کہ تم کو مار دیا جائے گا. حجر ابن عدی نام ہے ان کا. حجر جائیے گا انشاءاللہ. حجر وہ شخصیت ہے، شام میں ان کی قبر ہے، خدا حالات کو بہتر کرے انشاءاللہ جائیے گا جب زیارت کے لیے. حجر کی ذات وہ ہے کہ روایت کہتی ہے جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے شام میں پہنچا ہے، جیسے ہی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی نگاہ پڑی ہے جناب حجر کی قبر پر، امام سجاد علیہ السلام نے حجر کو چچا کہہ کے سلام کیا. آخر کیا خصوصیت حجر؟ حجر کے سامنے پیپر آیا کہ آپ اس پر سگنیچر کیجئے بیزاری علی کا. نہیں کروں گا. کہا مار دیے جاؤ گے. کہا منظور ہے ایک شرط کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ یہ میرا جوان بیٹا، میرے سامنے اس کو قتل کر دو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں. عجیب ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی باپ کہے گا کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو مار دو پھر میں تیار ہوں. کسی نے کہا حجر تم نے فیصلہ کرنے میں جلدی کر دی. حجر نے کہا نہیں، میں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ سوچو مجھ سے کیوں سگنیچر لی جا رہی ہے؟ میری سماج میں کوئی حیثیت ہے تبھی تو، میرا ایک مرتبہ ہے جبھی تو. میں نہیں کروں گا، مار دیا جاؤں گا. تو میرے مارنے کے بعد میرے بیٹے کی حیثیت میری طرح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حجر شہید کا بیٹا ہے، اس کی ایک شخصیت بن جائے گی. وہ ابھی نوجوان ہے، ممکن ہے کہ یہی پیشکش میرے بیٹے سے ہو. وہ ابھی جوان ہے، زندگی کی امنگ ہے، موت کا خوف ہے، پیسوں کا لالچ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا علی کی بیزاری کے کاغذ پر سگنیچر کر دے. میں اطمینان کر کے مرنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مر تو گیا مگر علی سے الگ نہیں ہوا.
جی یہ ایسے افراد تاریخ بھری پڑی ہے. عدی ابن حاتم، عدی یا عدی، حاتم طائی کا تو نام سنا ہے نا. حاتم طائی کے بیٹے ہیں عدی یا عدی. ان کے 3 بیٹے جنگ صفین میں شہید ہوئے. طارف، طریف اور طرفہ، 3 بیٹے ان کے. ایک آدمی کے 3 بیٹے کہاں شہید ہوئے؟ جنگ صفین میں. اتفاقاً شہادت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے بعد یہ عدی بن حاتم شام ہے. حاتم شام سے جب سامنا ہوا تو اس نے فوراً طنز کیا، یا یوں کہیے زخم پر نمک چھڑکا. عدی، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیا مطلب؟ کہا تمہارے 3 بیٹے صفین میں قتل ہو گئے، علی کا ایک بھی نہیں مارا گیا صفین میں. اب یہ زخم پر نمک ہے نہیں ہے، کیا جواب دے؟ اسی کو کہتے ہیں عشق سر چڑھ کے بولتا ہے. ایک لمحہ سوچے بغیر علی نے جواب دیا. کیا؟ علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیا مطلب؟ کہ میرا مولا قتل ہو گیا، میں زندہ ہوں، مجھ کو اپنی جان قربان. یہ ہے اصل قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا مطلب. یہ ہے کہ جب ہمارے قرابت داروں کا معاملہ آ جائے تو نہ مال کچھ ہے، نہ جائیداد کچھ ہے، نہ اولاد کچھ ہے. ساری دنیا ایک طرف، اولاد پیغمبر ایک طرف. صلوات و ایک طرف. اور کیوں نہ ہو ایسا؟ کل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پوری قربانی امام حسین سلام اللہ علیہ نے کیوں دی ہے؟ ان کا اپنے کوئی ذاتی مقصد تھا، ان کا کوئی ذاتی فائدہ تھا، حکومت کا مسئلہ تھا، اقتدار کا مسئلہ تھا. کل تفصیل سے عرض کیا گیا نا کہ یہ انکار بیعت صرف اور صرف حفاظت دین کی خاطر ہے. اور باوجود اس کے کہ حسین انکار نہیں کرنا چاہتے، آج جس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ حسین نے بیعت سے انکار تو کیا ہے کہ ایسے ظالم کی بیعت تو نہیں ہو سکتی، لیکن ساتھ ساتھ ہم کو یہ درس بھی دیا ہے کہ ظالم کی بیعت نہ کرنا ایک اور چیز ہے، لیکن جنگ سے بچتے رہنا یہ بھی حسینیت کا مزاج ہے. صلوات ظالم سے کہ ہم نوا مت بنو، ظالم کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ. مگر ظالم کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ پر آمادہ ہو جاؤ، لڑائی پر آمادہ ہو جاؤ. اور اب اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی اس تاریخ پر نظر ڈالیے گا، اس دن سے جس دن بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے سے لے کر کے اور عصر عاشور تک، تو پوری تاریخ حسین سلام اللہ علیہ میں ایک چیز آپ کو نمایاں نظر آئے گی کہ مستقل میرا مولا چاہتا ہے کہ کسی صورت سے جنگ نہ ہونے پائے. اب آپ آئیے رجب کے آخری عشرے میں یزید کے باپ کا انتقال ہوا. ٹھیک، انتقال کے بعد پہلا کام جو کیا گیا، یہاں خط آیا ہے ولید کے پاس کہ جتنی جلد ہو سکے حسین سے بیعت کا مطالبہ کرو. اگر یہ اور حسین اگر بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر میرے پاس بھیج دو، سر قلم کر کے میرے پاس روانہ کر دو. امام حسین علیہ السلام ظاہر اس وقت مسجد میں تھے. حضرت کو خبر پہنچی کہ آپ کو بلایا گیا، اور جو افراد تھے اتنی رات کو کیوں، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے صاف بات سمجھ گئے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے اور اب اسی ذیل میں بلایا گیا ہے. امام حسین علیہ السلام گھر آئے، اپنے کنبے کے 18 جوانوں کو حضرت نے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے آئے، لیکن اندر نہیں لے گئے. کیا غور کر رہے ہیں؟ اندر نہیں لے گئے. کیا مطلب؟ طاقت ہونا اور چیز ہے، استعمال کرنا اور چیز ہے. اپنی چیزوں پر امام حسین کی ایک ایک بات پہ غور کیجیے کہ جہاں اہل بیت کی تعلیم ہوگی وہاں کیا انداز ہوگا. سب کو باہر روکے، خبردار کوئی اندر نہیں آئے گا. جب میری آواز بلند ہوگی تب آپ اندر آئیے گا. خود اندر گئے. ہاں بھائی کہیے، کیوں بلایا تم نے، کیسے بلایا تم نے؟ تو بیان کر دیا کہ ٹھیک ہے صاحب اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے. آپ بتائیے خبر
فوت حاکم شام ملنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ساری زندگی آپ کے باپ کو اذیت رہی، آپ کے بھائی کو دقت رہی، اور اب اس کے مرنے کی خبر آئی ہے، جس نے آپ کے بھائی کو زہر دلوایا اس کے مرنے کی خبر آئی ہے، ہمارا آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ الحمدللہ مر گیا، شکر ہے پالنے والے، کریں گے نہیں کریں گے، لیکن آپ امام حسین کے حالات میں غور کیجیے، کیا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ یہ انداز اختیار کر سکتے تھے؟ جیسے ہی ولید نے کہا انتقال ہو گیا، کیا امام حسین کہہ سکتے تھے اللہ کا شکر الحمدللہ زمین پاک ہوئی؟ اگر خدا نخواستہ امام حسین یہ فرما دیتے تو کل کو تاریخ کیا لکھتی؟ جب اس کا تو باپ مرا تھا، ان کو اطلاع دی گئی، ابھی تو بیعت کی بات بھی نہیں نکلی تھی، مگر انہوں نے فوراً اظہار خوشی کرنا شروع کر دی، تو پھر لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ خوشی منا رہے ہیں تو پھر اب تو آپ سے بیعت لے کے ہی رہیں گے۔ اگر ذرا سا اظہار خوشی امام فرما دے، پوری کربلا کی جنگ امام حسین کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جائے گی۔ ذمہ دار کون قرار پائے گا اس جنگ کا؟ امام۔ تو امام حسین علیہ السلام اظہار خوشی بھی نہیں کر سکتے، جب اظہار خوشی نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ اظہار غم وہ پسند کریں گے آپ؟ انتقال ہو گیا، آئیے اللہ مغفرت کرے، مرحوم کتنے قاعدے کے آدمی تھے، مرحوم کتنے اچھے، معاذ اللہ علیہ عزب اللہ امام حسین سلام اللہ علیہ سے یہ توقع آپ کر سکتے ہیں کہ ظاہری دنیا کی خاطر غلط کام کریں گے؟ تو اب اظہار افسوس بھی نہیں کر سکتے، کیا کرے مولا؟ نہ اظہار مسرت کر سکتے ہیں نہ اظہار افسوس کر سکتے، تو کرے تو کیا کرے؟ ہماری جان قربان فرزند زہرا پر ایک ایسی درمیان کی راہ نکالی کہ نہ اس کو اظہار غم سمجھ سکتا ہے آدمی، نہ اظہار خوشی۔ انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں، اسی اللہ کی طرف جانا ہے، نہ اظہار غم ہے نہ اظہار خوشی ہے، عام بات ہے، اخلاق سے بھی جو ہے وہ دامن نہیں چھوٹنے پایا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے لیکن تم نے اس مقصد کے تحت تو نہیں بلایا، اصل مقصد بیان کرو، بلایا کیوں تم نے؟ کا بلایا اس لیے ہے کہ اب یزید اس کی جگہ پر ہے، اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں۔ اب پھر آپ رکیے ایک منٹ، امام حسین کو اس بیعت کے مطالبہ پر کیا جواب دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے بسم اللہ، بہت اچھا آدمی ہے، لائیے ہاتھ لائیے، میں بیعت کرتا ہوں، یہ ممکن ہے؟ تو بیعت تو نہیں کر سکتے، اب بیعت نہیں کریں گے، تو اب نہ کرنے کے لیے یہاں سے نکلے کیا کہہ کر کے؟ دو صورتیں ہیں، یا تو صاف انکار کرتے، اگر صاف انکار کرتے میں تو شرابی کبابی بے دین لا مذہب کی بیعت فاطمہ کا بیٹا ناممکن، جیسے حسین یہ سخت جواب دیں گے فوراً تاریخ لکھے گی۔ تمہارے یہاں انڈیا میں ایک شخص پیدا ہوا، نام سنا ہوگا آپ نے اس کا، ذاکر نائک، جس نے یزید کو رحمت اللہ کہا، تو آج اتنے کے باوجود تو رحمت اللہ علیہ کہنے والے پیدا ہو رہے ہیں، اگر حسین اتنی احتیاط نہ برتتے تو پھر یہ لوگ کتنا بچاتے یزید کو؟ تو کیا کہیں؟ بہت شرابی کبابی بیٹی لا مذہب آدمی، اس کے ہاتھ میں بیعت کروں گا، ناممکن۔ اگر حسین ایسا ٹف جواب دے دیتے سخت تو پھر یہ تاریخ لکھتی۔ یزید اس حد تک جانے کے ارادے میں تھوڑی تھا، وہ تو حسین نے پہلے ہی مرحلے میں اتنا سخت انداز اختیار کیا کہ یزید نے کہا ٹھیک ہے اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ اگر یہ اپناتے انداز تو یہ ساری کربلا کی جنگ امام حسین کے اکاؤنٹ میں جاتی کہ نہ جاتی، لہٰذا سختی سے انکار نہیں کر سکتے۔ آپ طے کر چکے کہ بیعت حسین کر نہیں سکتے، تو اب کریں کیا؟ تیسرا راستہ یہ بچتا ہے، اے بھائی تو کیا جلدی ہے یار، صبح کر لیں گے، وہاں سے بات کو ٹالتے جو ہم لوگ حرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد آتے قبل اس کے کہ صبح ہوتی مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ اگر خدا نخواستہ حضرت سید الشہداء سے کہ ناممکن ہے یہ بات، سوچنا بھی کفر ہے ایمان کے لیے، لیکن ایک بات ہے، اگر خدا نخواستہ یہ طریقہ اپنا لیتے کہ وعدہ کرتے ٹھیک ہے میں صبح بیعت کر لوں گا، اور صبح ہونے کے پہلے حسین چلے جاتے، تب تاریخ کیا لکھتی؟
صاحب نبی کے نواسے ہیں، یہ فرزند پیغمبر ہیں اور جھوٹا وعدہ کرتے ہیں معاذ اللہ۔ رات کو وعدہ کیا اور صبح چلے گئے۔ یزید اس حد تک جانے کے ارادے میں نہیں تھا، لیکن حسین نے خود ایسی معاذ اللہ غلط بیانی کی کہ حکومت کی ہٹ تو مشہور ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے اب اس بات پہ تو جانا ملے بیعت لو۔ اگر یہ اپنا طے کرتے تو پھر پوری کربلا کی جنگ حسین کے نام لکھ دی جاتی۔ اب آپ بتائیں کتنا بڑا مرحلہ ہے حسین کے لیے، نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ معاذ اللہ غلط وعدہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں کیا کہہ کے نکلے، کیا درمیان کی راہ میرے مولا نے نکالی ہے؟ فرمایا ولید کیا بیعت کا مسئلہ اتنا آسان ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے بند کمرے میں طے ہو جائے؟ ولید چونکا، اب سمجھ رہا کہ لگتا ہے کچھ معاملہ ٹھیک ہونے رہا، مطلب کبھی یہ تو پبلک کے سامنے بھی پیش ہوگا، ہمارے اکیلے کی بات تو ہے نہیں، یہ تو کون کا مسئلہ ہے، پبلک کے سامنے کا بالکل ہوگی۔ کہ تو میرے لیے کیوں جلدی ہے، میرے لیے کہے کہ اتنی سرعت ہے، صبح ہونے دو، مسجد میں قوم کو اکٹھا کرو، پبلک کے سامنے رکھو۔ لیکن حسین وعدہ نہیں کر رہی میں بیعت کروں گا۔ اب جملہ کیا ہے مولا کا؟ صبح ہونے دے، پبلک کو مسجد میں اکٹھا کر، پبلک کے سامنے بات رکھ، پھر ہم دیکھیں گے اینا احق بالخلافت والبیعہ، پھر پبلک کے سامنے بات ہوگی کہ ہم میں اور یزید میں خلافت و بیعت کا حقدار کون ہے۔ نہ اقرار کیا ہے، نہ انکار کیا ہے، اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا۔ لیکن کچھ انداز ایسا تھا امام کا کہ اقرار بھی نہیں ہے، انکار بھی نہیں ہے، مگر انداز ایسا تھا کہ ولید نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، بات مناسب ہے، ٹھیک ہے آپ تشریف لے چلیے۔ صلوات علی محمد آپ تشریف لے۔ ایک شخص ہے جس کا نام اسی ولید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مروان۔ مروان دشمنی اہل بیت میں ولید سے آگے تھا اور بہت آگے تھا واقعی اس کے، لیکن اس کو اندر سے ولید سے بھی خلش تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک زمانہ تھا کہ مروان سب کچھ تھا، آج ولید اس کی جگہ پر ہے اور مروان جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہے بیچارہ۔ تو اس نے مشورہ جو دیا تو اس سے امام حسین کی ضد نہیں تھی، دونوں کی۔ اگر حسین کے خلاف چلا گیا تب بھی الحمدللہ، اگر ولید کے خلاف گیا تب بھی جس کے حق میں ہے۔ لہذا مروان نے کہا ولید یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کہا حسین کی بات معقول ہے، صبح پبلک کے سامنے بات ہوگی۔ کہ خبردار اگر اس وقت چلے گئے حسین پھر ہاتھ نہ آئیں گے، یا تو ابھی بیعت لے لے یا ان کا سر قلم کر دے۔ ابھی تک آپ نے دیکھا امام حسین علیہ السلام شروع سے اب تک جتنی بھی دیر گزری ہو، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں معلوم کہ وہاں امام حسین کو کتنا ٹائم لگا یہ ساری باتیں کہنے میں، ابھی جتنی دیر گزری ہے اتنے مستقل امام حسین بات کو ٹالنے کے ارادے میں ہے کہ نہیں ہے، بات خراب نہ ہونے پائے، جنگ تک بات نہ جانے پائے، بگڑنے نہ پائے۔ لیکن جیسے ہی مروان نے یہ کہا کہ ان سے یا بیعت لے لے یا سر قلم کر دے، دیکھیے ہر جگہ شرافت کا جواب خاموشی اچھی نہیں ہوتی۔ اب اگر اس دھمکی کے بعد کی یا بیعت لے لے یا سر قلم کرتے، حسین خاموشی سے سر جھکا کے چلے جائیں تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا، وہ قتل کی دھمکی دے رہا، آپ گردن جھکا کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا وہی حسین جو اب تک بات ٹالنے کے ارادے میں تھے، تب تک میرا مولا پلٹا اور اب فرمایا ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ۔ اے امیر ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے۔ اور یہ یزید جس کی بیعت کی بات کر رہا، رجل فاجر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق، ایک فاسق انسان، ایک فاجر انسان، شرابی انسان، کھلم کھلا گناہ کرنے والا انسان۔ میری کیا بات، مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ابھی تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ یا بیعت لے لے یا سر قلم کر لے، لیکن اب حسین نے صاف لفظوں میں کہا نا کہ میں کیا قیامت تک میرے جیسا جو ہے وہ یزید کی بیعت، سر قلم کر لو۔ کسی کی ہمت ہوئی کہ ایک لفظ امام حسین سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر دے اور خاموشی سے نکل آئے،
اس کا مطلب حسین پہلے بھی جانتے تھے کہ کچھ کر نہیں سکتے، اس کے باوجود بات ٹالی جا رہی تھی۔ ہم کو بھی درس ہے کہ جہاں تک فساد اور فتنے سے بچ سکتے ہو وہاں تک بچنے کی کوشش کرو، مگر خبردار ظالم کی حمایت نہ ہونے پائے۔ صلوات و محمد۔ وہاں سے حضرت سید الشہداء چلے آئے ہیں گھر۔ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ بے چینی کے ساتھ کہہ رہے میرا بھیا گیا، کیا بات؟ جیسے ہی جناب زینب قریب پہنچے آئے امام حسین، فرمایا بھیا کیوں بلایا گیا تھا؟ فرمایا بیعت۔ تو کہا ہم بیعت نہیں کریں گے، پھر ہم مدینہ چھوڑ دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے روایت کہتی ہے فخرج منها خائفا يترقب، خاموشی سے امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے گئے۔ 28 رجب کو مشہور روایت کے مطابق، مشہور اس لیے کہ بعض روایتوں میں 4 شعبان بھی لکھا، مشہور یہ ہے کہ 28 رجب کو حضرت سید الشہداء نے مدینہ چھوڑ دیا۔ کہاں آئے؟ مکہ۔ مکہ کیوں؟ بہت سی جگہیں تھی، یمن شیعوں کا گڑھ تھا اس زمانے میں، یمن جا سکتے تھے، یمن جا سکتے تھے، مکہ کیوں آئے؟ یہی پیغام دے رہے تھے کہ اگر حسین کا مقصد جنگ ہوتا تو حسین کہیں بھی جاتے مکے نہ آتے، ظالم کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن ہم جنگ بھی نہیں چاہتے۔ 4 شعبان کو حضرت سید الشہداء مکے آ گئے۔ جیسے ہی مکے پہنچے، امام علیہ السلام کے مکے تشریف آوری کی خبر ساری دنیا میں پہنچی، چنانچہ کوفے میں بھی پہنچی۔ کوفے میں اس زمانے میں کوفے کا حاکم تھا جس کا نام تھا نعمان ابن بشیر۔ نعمان ابن بشیر کی حکومت تھی، گورنری تھی۔ پبلک کو جب خبر ہوئی تو پبلک نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کیا، حسین ہم نعمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم نعمان کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، ہمارے دریا جو ہے وہ بہ رہے ہیں، ہماری تلواریں چمک رہی ہیں، اے حسین آئیے، اے حسین آئیے، اے حسین آئیے۔ 12,000 خطوط امام حسین سلام اللہ علیہ کے پاس آئے، اور روایت کہتی ہے کہ ایک خط کا جواب امام حسین نے نہیں دیا۔ آخر میں جو خط آیا ہے اس میں اب ذرا سا انداز بدلا ہے، ہمارا کوئی ہادی نہیں، ہمارا کوئی پیشوا نہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، حسین اگر آپ آ جائیے تو آپ کی وجہ سے ہم شاید متحد ہو جائیں، آپ کی وجہ سے ہم شاید ایک ہو جائیں، آپ آ جائیے، العجل العجل العجل، جلدی کیجئے جلدی کیجئے۔ آخر دھمکی یہ تھی کہ اگر آپ نہیں آئے تو ہم لوگ کل کو قیامت میں آپ کے جب رسول خدا سے شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزند کو بلایا اور آپ کے فرزند نے ہماری فریاد نہیں سنی۔ اب جب یہ خط امام حسین کو ملا تو مولا نے وہی شعبان کے مہینے میں اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بلایا، فرمایا یہ خط ہے، یہ خط لیجئے، آپ چلے جائیے کوفے، وہاں کے حالات کا جائزہ لیجئے، آپ جیسا لکھیں گے رپورٹ ہوگی، اسی اعتبار سے میرا اگلا قدم ہوگا۔ کہتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں جناب مسلم ابن عقیل مکے سے واپس آئے، کہاں؟ مدینے۔ مدینے میں پورا رمضان مسلم ابن عقیل مدینے میں رہے ہیں۔ رمضان گزرنے کے بعد شوال میں 2 رہنما اور اپنے 2 بیٹے ابراہیم اور محمد کو ساتھ لے کر کے جناب مسلم ابن عقیل مدینے سے نکلے ہیں کوفے کے لیے۔ راستے میں رہنما راستہ بھٹک گیا، پیاس کی شدت ہوئی، نتیجہ یہ کہ ایک رہنما بھی مر گیا۔ مسلم نے وہیں سے امام حسین کے پاس اطلاع بھیجی یہ حادثہ ہوا، اب میں کیا کروں؟ فرمایا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کیجئے، آپ جائیے۔ مسلم جو ہے وہ کوفے پہنچے اپنے دونوں بیٹے ابراہیم اور محمد کے ساتھ۔ جیسے ہی کوفے والوں کو خبر ہوئی کہ مسلم ابن عقیل نمائندے بن کے آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، سارے کوفے والوں نے جا کر کے مسلم کے ہاتھ پر بنا میں امام حسین بیعت کرنا شروع کی۔ مسلم کا قیام کہاں ہے جناب؟ نہیں، ابھی ہانی کے بعد میں جائیں گے۔ صلوات محمد۔ پہلا قیام ہوا ہے جناب مسلم ابن عقیل کا جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے یہاں بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر مختار جو ہے وہ اطراف کے دیہات کے لیے نکلے کہ وہاں سے کچھ فوج تیار کی جائے اور اپنے کچھ کھیتیوں کی نگرانی بھی کر لی جائے۔ مختار جب کوفہ چھوڑ کے جانے لگے تو جب میزبان نہیں تو مہمان کیا رہے گا، تو جناب حامی کے یہاں اٹھ کے آ گئے مختار کے یہاں سے جناب مسلم ابن عقیل۔ مختار کے جانے کے بعد پہلے قیام ہوا ہے مختار کے یہاں، مختار کے جانے کے بعد آگے کہا حانی ابن
عروہ کے ہاں، اور اب ہانی کے یہاں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے تقریباً 18,000 افراد تھے جنہوں نے بنام حسین مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے۔ نعمان نے کوئی خاص توجہ بھی نہیں تھی اس مسئلے کے اوپر، لیکن اندر سے جو کچھ چمچے قسم کے آدمی تھے انہوں نے خاموشی سے یزید کو خط لکھا کہ مختار ڈھیلا آدمی ہے، وہ نعمان ڈھیلا آدمی ہے، اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، مسلم اس طرح آئے ہیں، پبلک مسلم کی طرف ٹوٹی پڑ رہی ہے، کل کو اگر کوفہ ہاتھ سے نکل گیا تو ہم کو بلیم نہیں کرنا، ہم کو کچھ مت کہنا۔ جب یزید کو یہ خط پہنچا تو یزید نے اپنی میٹنگ بلائی، میٹنگ بلانے کے بعد کہا اب کوفے کو کون سنبھال سکتا ہے؟ تو اس کے باپ کا ایک غلام تھا، اس نے مشورہ دیا کہ اس وقت جو کوفے کے حالات ہیں سوائے عبید اللہ ابن زیاد کے کوئی اس وقت کوفے کو ہینڈل نہیں کر سکتا ہے۔ ابن زیاد اس وقت گورنر تھا بصرے کا، تیز رفتار سواری کے ساتھ اس کو خط بھیجا گیا کہ تم کو بصرے کے گورنری کا عہدہ محفوظ رکھتے ہوئے کوفے کا اضافی چارج بھی دیا جا رہا ہے، اپنی جگہ تم کسی کو معین کر کے سیدھے کوفے جاؤ۔ جب یہ خط پہنچا ابن زیاد نے اپنے بھائی کو بصرے میں اپنی جگہ معین کیا، پھر اس نے اپنی ایک میٹنگ بلائی، اس میٹنگ میں اس کا ایک بہت قریبی دوست ہے جو اندر سے محب اہل بیت ہے، جس کا نام تاریخ میں لکھا ہے کیا، شریک ابن اعور۔ شریک ابن اعور بظاہر ابن زیاد کے ساتھ ہے، اٹھتے بیٹھتے لیکن اندر سے عاشق اہل بیت۔ شریک نے پوری کوشش کی کہ ابن زیاد کو کوفے جانے سے باز رکھا جائے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، حالات ایسے ہیں، آپ کا جانا کیوں۔ جتنی کوششیں شریک کر سکتے تھے ابن زیاد کو روکنے کی وہ انہوں نے کی، مگر ابن زیاد نے ایک شریک کی نہیں سنی بلکہ یہ بھی کہا تم کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ شریک بھی مجبور ہو گئے اور تیار ہو گئے ابن زیاد کے ساتھ کوفے جانے کے لیے۔ اب یہاں پر روایات مختلف، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ شریک کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ نہیں، شریک نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی۔ کیا جب یہ قافلہ بصرے سے کوفے کے لیے چلنے لگا تو بعض روایتیں یہ کہ شریک نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، سبب کا چوٹ لگے گی، ہاتھ پیر ٹوٹے گا، ٹھیک ہونے میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگا دوں گا، بغیر میرے ابن زیاد کوفے جا نہیں سکتا ہے، ایک مہینہ بھی اگر یہ لیٹ ہو جائے تو مسلم کا پورا اقتدار ہو جائے گا کوفے میں، پھر یہ جا کے کریں گے کیا۔ لیکن ابن زیاد ایسا سیاسی آدمی کہ اس نے توجہ ہی نہیں کی کہ شریک گر پڑے ہیں، ان کا پیر ٹوٹ گیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، بغیر توجہ کیے ابن زیاد نے جو ہے کوفے کا سفر جاری رکھا۔ شریک نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرا داؤ تو خراب چلا گیا، اس پر اثر نہیں ہوا، تو شریک بیچارے یہ سوچ کے کہ میں کوفے میں رہوں گا تو کچھ تو کر سکتا ہوں، لہٰذا پیر ٹوٹا ہونے کے باوجود پیچھے پیچھے شریک بھی صلوات پیچھے نہیں، میں اپنے وقت تک رہوں گا انشاءاللہ۔ صلوات کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش ہوئے، شراب سیخ میں ڈالی، کباب شیشے میں، تو وہی حال ہوا، کھانسی شروع ہو گئی۔ جلدی تو اب شریک بھی جو ہے وہ پیچھے پیچھے آئے کہ میں رہوں گا تو کچھ تو جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ شریک نے بھی قیام کیا، کہاں آ کر کے کوفے میں، جناب حانی ابن عروہ کیا تھا، تو اب وہیں پر مسلم بھی آ چکے ہیں مختار کے گھر سے، اور اب شریک بھی پہنچ گئے ہیں۔ ادھر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے جو ہمارے بچوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جس کوفے میں ہولڈ ہے مسلم کا 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں مسلم کے ہاتھوں پر، ابن زیاد جیسا دشمن وہ کوفے میں گھسا کیسے، کوفے میں آیا کیسے، کوفے میں دھسا کیسے، کہاں چلے گئے تھے وہ 18,000 افراد جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے؟ یہ تو عقل میں نہیں آتی کہ ایک طرف سارے لوگ آپ کے حمایتی ہیں، 18,000 آدمی بیعت کر چکے اور دشمن دندناتا چلا آیا، دار المارا میں گھس گیا۔
اس پر اگر ذرا سا توجہ آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا فرق ہے اہل بیت میں اور دشمنان اہل بیت میں. اور میری کوشش یہ ہو رہی ہے ڈیلی، پتہ نہیں آپ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کہ پوری مجلس میں کم از کم ایک کوئی ایسی بات ہو کہ جس کو ہمارے بچے لے کے جائیں اور کوشش کریں کہ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے جو اہل بیت چاہے رہے. صلوات بر محمد. آج کا جو پوائنٹ ہے تو آپ خود توجہ فرمائیے کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب یہاں پر روایت یہ کہتی ہے اور تاریخ کا بھی بیان یہ ہے کہ کوفے والوں کو پہلے سے یہ اطلاع ہو چکی ہے کہ مسلم کو امام حسین نے بھیجا. مسلم کو حکم کیا ہے کہ تم جیسی رپورٹ کرو گے. مسلم نے یہاں کے حالات کے سلسلے میں امام حسین سلام اللہ علیہ کو خط لکھ دیا، ٹھیک ہے معاملہ لوگ بیعت کر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیے. تو کوفے والوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مسلم کا لیٹر جا چکا ہے اور اس لیٹر کے جواب میں کبھی بھی امام حسین سلام اللہ علیہ آ سکتے. اس کو پیش کرایا ہے کس طریقے سے؟ اس ابن زیاد نے پہلے اپنے آدمیوں سے خاموشی کے ساتھ اندر یہ بات اڑوا دی گئی کہ حسین چل چکے، حسین مکے پہنچ رہے ہو، کوفے آنے والے. اور اب جب خود قریب ہوا تو پھر اس نے یہ اڑایا کہ حسین کوفے کے باہر ہے، تھوڑی دیر میں حسین پہنچنے والے ہیں. پبلک کو چونکہ ذہن میں پہلے سے بات تھی کہ مسلم لکھ چکے حسین آنے والے ہیں، تو پبلک کے اس بات کو یقین کرنے میں کوئی دیر نہیں لگی. مکاری یہ کی گئی کہ ابن زیاد نے عمامہ ویسا باندھا سر پر جیسا امام حسین باندھتے تھے، قبا ویسی پہنی جیسی امام حسین سلام اللہ علیہ پہنتے تھے، چہرے پر نقاب ڈال لی. تو دھوکہ کوئی بھی کھا سکتا ہے، نہیں کھا سکتا. صلوات بر محمد. کوئی بھی آدمی اس پر جو ہے وہ دھوکہ کھا سکتا ہے. چنانچہ پبلک بجائے اس کے کہ اپوز کرتی، پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نقاب کے پیچھے ابن زیاد ہے، پبلک تو الٹا سمجھ رہی ہے. بجائے اپوز کرنے کے پبلک نے استقبال شروع کیا اور استقبال کر کے پبلک لے آئی کہاں؟ دارالامارہ تک. روایت یہ کہتی ہے کہ اس کیس کو اتنا سیکریٹ رکھا گیا ہے، اتنا مخفی رکھا گیا ہے کہ وہ نعمان ابن بشیر جس سے چارج لینا ہے ابن زیاد کو، خود اس کو نہیں پتا ہے کہ میں ہٹا دیا گیا ہوں، یہ میری جگہ چارج لینے آ رہا ہے. چنانچہ اب جا کر کے دارالامارہ پہ شور و دروازہ کھولو تو نعمان آیا دارالامارہ کی چھت پر اور وہاں سے وہ کہتا ہے اے فرزند رسول، میں اتنی آسانی سے دارالحکومت آپ کے حوالے تھوڑی کر دوں گا. اب ابن زیاد نے نقاب ہٹایا، ابھی جلدی کر میں ہوں. جب تک پبلک سمجھے کہ ہم کو چیٹ کیا گیا، ہم کو دھوکہ دیا گیا، تب تک دروازہ دارالامارہ کھلا، ابن زیاد اندر ہو گیا، دروازہ بند. اب وہ صرف ہو گیا. صلوات بر محمد. اب دیکھیں یہ مگر کہاں سے؟ یہ ہے دشمنان اہل بیت کا طریقہ. اہل بیت کبھی آ جائیے. اب یہاں پر جو لوگ پرانے زمانے کے عرب کے قبائلی نظام سے واقف ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ قدیم زمانے، بلکہ آج بھی قبائلی نظام بعض جگہوں پر عربوں میں ہے کہ وہاں کی پبلک کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. جو سردار قبیلہ کہہ دے گا وہی پورا قبیلہ کرے گا. ابن زیاد نے جانے کے بعد اب جو کام کیا، قبیلے کے سرداروں کو بلانا شروع کیا، پیسے سے، مال سے، دولت سے، دھمکی سے قبائل کے سرداروں کو کنٹرول کرنا شروع کیا. اس بیچ خبر یہ آئی کہ تمہارا وہ دوست شریک ابن اعور جس کا بصرے سے چلتے وقت پیر ٹوٹ گیا تھا، اس کی عیادت کو نہیں جاؤ گے؟ کہاں ہے وہ؟ تو کوفے میں ہے. تو کب آیا؟ کہاں ہے؟ کہانی کے یہاں. چلو چلتے ہیں. اب یہ اپنے غلام کو لے کے چلا کہاں؟ ہانی کے گھر. شریک کی اب اس سے ہم اندازہ کہ اتنی دوستی تھی. شریک کے گھر، وہ ہانی کے گھر شریک کی عیادت کے لیے چلا. پیغام بھیج دیا گیا کہ ہم آ رہے ہیں. شریک نے میٹنگ بلائی. ہانی، حضرت مسلم اور شریک. جتنا میں جانتا ہوں ابن زیاد کو اتنا آپ لوگ نہیں جانتے. اس سے بہتر وقت نہیں مل سکتا ہے. ابن زیاد بغیر کسی خوف سے میری عیادت کو آ رہا ہے، میں اس کو باتوں میں لگاؤں گا. آپ تلوار لے کے مسلم اس پیچھے حجرے میں چھپ جائیے. میں جیسے ہی پانی مانگوں گا
حالات سمجھ کے آپ فوراً نکلیے گا، سروس کا قدم کریے گا، فتنہ ہی ختم ہو جائے. کتنی بہترین پلاننگ تھی شریک کی. یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں ابن زیاد آ گیا، مسلم ہٹ گئے، ادھر ادھر کی باتیں شروع ہوئی. جب شریک نے دیکھا ہاں معاملہ ٹھیک ہے تو شریک نے کہا پیاس لگی ہے، مجھ کو پانی پلاؤ. مسلم کو نکلنا چاہیے نا، مسلم نہیں نکلے. شریک نے سوچا شاید مسلم ڈر رہے ہوں کہ اگر وار خالی ہے تو شریک پھنسے گا بیچارہ، مارا جائے گا کہ تم پلاننگ میں شریک تھے. تو شریک نے کہا بھائی آپ لوگ ڈریے مت، اگر یہ پانی مجھ کو نقصان کر جائے اتنا کہ میں مر جاؤں، تب بھی پیاس اتنی شدید ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، پانی پلائیے. پانی 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 پانی، اتنا پانی پانی شور کیا کہ آخرکار یہ ابن زیاد نے کہا کیا ہو گیا ان کو، پانی کا دورہ پڑ گیا ہے. ہانی نے بات بنانا چاہی، وہ اس میں جب سے پیر ٹوٹا ہے نا تھوڑا کبھی کبھی جو ہے وہ یہ دماغ بھی ان کا پلٹ جاتا ہے، اکثر اس طرح کی رٹ لگاتے ہیں. لیکن اس کا جو غلام تھا، ظاہر معقل نام تھا اس کا، وہ تیز دماغ کا تھا. اس نے تیزی سے ابن زیاد کا ہاتھ پکڑا اور لے کے گھر سے باہر. کیا تم کر رہے ہو؟ یہ پانی نہیں، مجھ کو اس پانی کے پیچھے سازش کی بو آ رہی ہے. وہ تو لے کے چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو مسلم نکلے. اب آپ دیکھیں ہر بات کتاب میں تھوڑی ہے، ہر بات روایت میں تھوڑی ہے. کچھ آدمی کامن سینس یوز کرے. کتنی بڑھیا پلاننگ کی تھی شریک نے اور وہ فیل ہو گئی، مسلم کی وجہ سے فیل ہوئی. اب جب مسلم نکلے تو شریک کا حال کیا ہوگا؟ کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے، عقل سے بتائیے. جب مسلم یہ کیا کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کتاب لکھے لکھے. عقل یہ کہتی ہے کہ شریک کو ارے مسلم یہ کیا کیا، ہاتھ سے شکار نکل گیا. جواب سنیں گے مسلم کا کیا ہے. ابن زیاد ابھی داخل ہوا ہے کوفے میں، کیسے؟ دھوکے سے نا. مسلم کا جواب کیا ہے؟ مسلم تم نے یہ کیا کیا، کیوں نہیں نکلے، تم نے کیوں نہیں مارا؟ مسلم نے کہا مجھ کو پیغمبر کی ایک حدیث نے روکا. پہچانیے اہل بیت کیا ہے، پہچانیے دین کیا ہے. جو کہنے کہ روزانہ ایک چیز آپ متوجہ ہو یا نہ ہو، میں اپنے بچوں کے لیے دے کے جا رہا ہوں کہ اس پر غور کرو. یہ آج کی چیز، کیوں نہیں تم نے میری بات مانی، کیوں نہیں تم نے ابن زیاد کو قتل کیا؟ مسلم نے کہا مجھ کو پیغمبر کی ایک حدیث نے روکا. کیا کہ نبی فرماتے ہیں مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا. داڑھی رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، پگڑی باندھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، گوشت کھانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. مسلمان کی پہچان اہل بیت کے نزدیک یہ ہے کہ جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا. امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں خاموشی سے جا کے بم رکھ دینا، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ رکھنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے. مسلمان علامت اسلام یہ ہے کہ ہم کسی کو دھوکے سے وار. ادھر تو یہ ہوا. اب ادھر آئیے. معقل کہتا ہے کہ یہ پانی نہیں تھا، یہ مطالبہ آب نہیں ہے، یہ پانی نہیں مانگا جا، اس کے پیچھے سازش ہے اور مجھ کو لگتا ہے کہ مسلم کہے گا. غلام کو بلایا گیا، اس کو 3000 درہم دیے گئے، یہ لو اور جا کے مسلم کو تلاش کرو. ایک سوال پھر، کیسے تلاش کریں؟ تب اس طریقے سے بالکل الگ نہیں تھا کہ یہ شیعہ ہے اور یہ سنی ہے اور یہ جو ہے وہ علوی ہے اور یہ عثمانی ہے اور یہ جو ہے فلاں. اس وقت علامت کیا تھی پتہ ہے شیعہ کی؟ ہمارا ماضی کیا تھا، ہمارا حال کیا ہے. روایت پڑھیے آپ. اس وقت تشیع کی پہچان کثرت عبادت. اگر شیعہ پہچاننا ہے نا کہ شیعہ کون ہے تو آدمی دیکھتا ہے نماز کتنی پڑھتا ہے، دعائیں کتنی پڑھتا ہے. ابن زیاد کا غلام 3000 لے کے نکلا ہے مسلم کا پتہ لگانے. کیسے پتہ لگے گا کہ بغیر کسی شیعہ کو جو ہے کانفیڈنس میں لیے کام ہو نہیں سکتا. تو کیسے پکڑے کہ شیعہ کون ہے؟ اس میں جانتے ترکیب کیا نکالی؟ ادھر ادھر دیکھ جا کے مسجد میں بیٹھ گیا اور اب مسجد میں بیٹھ کے واچ کر رہا ہے کون کب آتا ہے، کتنی دیر رہتا ہے، نماز کا انداز کیا ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے.
واچ کرتا رہا. ایک آدمی پہ جا کے اس کی نگاہ ٹکی. یہ آدمی بہت عبادت گزار ہے, یہ آدمی بہت نمازی ہے, یہ پکی بات ہے کہ یہ شیعہ ہے. وہ کون آدمی تھا؟ مسلم ابن نہیں, عقیل کو تو تلاش ہی کرنا ہے. مسلم ابن اوسجہ سلام اللہ علیہ, جو کربلا کے بعد میں شہید ہوئے. یہ بہت مسجد آتے ہیں, یہ بہت دعا و نماز کرتے ہیں, یہ بہت عبادت کرتے ہیں. شیعوں کے شیعہ آیا ان کے پاس, سلام علیکم. علیکم السلام. کہیے صاحب میں پردیسی ہوں, باہر سے آیا ہوں, یہاں انون ہوں, جانتا نہیں کسی کو. میں نے سنا کہ میرے مولا کے نمائندے مسلم ابن عقیل یہاں آئے, میرے پاس کچھ رقم تھی, چاہتا تھا کہ وہ رقم بھی پیش کر دیتا اور بیعت بھی کر لیتا مولا کی مسلم کے ہاتھوں پر. مسلم ابن اوسجہ بھی سمجھدار سیاسی آدمی تھے, وہ اتنی جلدی تھوڑی کہے کہ مجھ کو کیا پتا مسلم کہاں ہے, میں کہہ رہا ہوں مسلم ابن عقیل کہاں ہے, کون ہے. اس نے کہا لگتا ہے ان کو میرے اوپر شک ہے, لہذا اس نے وہی طریقہ اپنایا. پردیسی تو کہیں چکا تھا, لہذا یہ تو سوال ہوتا نہیں کہ یہ اچانک کہاں سے مسجد میں دکھ رہا تھا, پردیسی ہے. اس نے بھی صاحب مسجد میں وہ دعا, وہ نماز, وہ عبادت کرنا شروع کی. ایک دن جب خوب سکہ اپنی دعا نماز کا بٹھا لیا تو مسلم ابن اوسجہ سے کہتا, اب تو یقین ہوا نا کہ میں بھی شیعہ ہوں آپ کی طرح. یہ تھا میرے بھائیو ہمارا ماضی, کہ جہاں کثرت عبادت ہماری پہچان تھی, جہاں کثرت دعا ہماری پہچان تھی. کعب تو یقین ہے کہ ہم اپنے ہیں, لگتا تو ہے کعب میرے مولا کے نمائندے سے ملوا دو. مسلم ابن اوسجہ آ گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو, لگتا ہے تم آتے اپنے آتے, چلو. حانی کے یہاں لے کے آئے. اس ملعون نے 3000 کی تھیلی مسلم ابن عقیل کے حوالے کی اور بنان حسین مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. وہاں سے واپس آیا, ابن زیاد کے دربار میں کہا بات درست ہے, مسلم حانی کے یہاں ہے. جیسے یہ رپورٹ آئی کہ مسلم حانی کے یہاں ہے, حانی علیہ السلام کو طلب کر لیا گیا. حانی آئے, کہاں ہے مسلم؟ مسلم مجھ کو کیا پتا مسلم کہاں ہے. جو غلام گیا تو اس کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا اس نے, باہر نکلو, باہر. اس کو پہچانتے ہو؟ اب حانی کیا جواب دے؟ یہ تو تھا جو ہمارے گھر میں آیا تھا, پیسہ دیا, اس نے بیعت کی. اچھا تو ابن زیاد کا حامی تھا, یہ آدمی تھا. یہ حانی سلام اللہ علیہ خاموش. روایت کہتی ہے اس ملعون نے اس قدر اس بوڑھے انسان کو مارا ہے. حانی ضعیف تھے, حانی بوڑھے تھے, اس قدر اس ضعیف انسان کو مارا ہے کہ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ حضرت حانی سلام اللہ علیہ کی ناک ٹوٹ گئی ہے. حانی کو جب بلایا گیا تو حانی کے یہاں قبیلے میں پہلے میٹنگ ہو, جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. قبیلے والے کہہ رہے تھے مت جائیے. حانی نے کہا نہیں, مقابلہ ٹھیک نہیں ہے, نہیں جائیں گے تو بالکل کھل جائے گی بات, چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بات ہے. حانی کو جب واپس آنے میں دیر ہوئی تو حانی کے قبیلے نے گھیر لیا پورا دارالعمارہ. اب یہاں پہ جو گڑبڑ ہوئی, اس شہر کے قاضی کا نام ہے قاضی شریح, جس کو تھیلیاں دے کے خریدا جا چکا. جب آ کر کے ہنگامہ جو ہے وہ حانی کے قبیلے والوں نے گھیر لیا دارالعمارہ کو, تو ہمارا سردار اندر گیا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ابن زیاد نے کہا اب تو مشکل ہو گیا معاملہ, پورا قبیلہ آ گیا, شریح تم سنبھالو. شریح پیسہ کھا چکا ہے. شریح آیا دارالعمارہ کی, کیا بات ہے, ہمارا سردار اندر گیا, اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے, ابھی تک کیوں نہیں باہر آیا. شریح نے کہا میں تمہارے شہر کا قاضی ہوں. جی ہاں, میں نے کبھی غلط بیانی کی نہیں, میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہیں. شہر کے حالات خراب ہیں. جی ہاں, تمہارے قبیلے کا سردار اور بڑے بڑے جو ہے وہ قبائل کے سردار میں اکٹھا ہے, کیا حانی جیسے آدمی کو حاکم کے ساتھ بیٹھ کے کوفے کے حالات میں میٹنگ نہیں کرنا چاہیے؟ تم لوگ بلا وجہ جو ہے غصے میں آ رہے ہو. اندر ہم لوگ بیٹھ کے, حانی ہے اور لوگ ہیں, حاکم کے ساتھ بیٹھ کے حالات میں بحث کر رہے ہیں. قبیلے والوں کو شریح کی بنیاد پر دھوکا ہوا. یہ قاضی تھا شہر کا. قبیلے والے واپس چلے گئے. جب قبیلہ واپس چلا گیا, بکھر گئے, تو اس ملعون نے کیا کیا, اس بوڑھے کو شہید کر دیا. حانی ابن عروہ سلام اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ. انشاءاللہ جائیے قبر حانی کی زیارت کیجئے, خدا نصیب کرے انشاءاللہ ہم سب کو حانی شہید کرے. جب اب لڑکوں نے دیکھا, جوانوں نے, کہ جب حانی جیسے بڑے سردار کا یہ حال ہے
تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس میں کئی عناصر شامل ہیں. کہیں بیوی روک رہی ہے شوہر کو کہ ہانی کا تو یہ حال ہوا تمہارا کیا ہوگا, کہیں بہن روک رہی ہے بھائی کو, کہیں ماں روک رہی ہے بیٹے کو. تو اس طرح سے تو یہ لوگ جو ہے وہ دبے. پھر اور قبیلوں کو یا خریدا جا چکا ہے یا ہانی کے قتل کے ذریعے دھمکایا جا چکا ہے کہ دیکھ لیجئے ہانی سے بڑے آپ نہیں ہیں, جب ہم ہانی کو نہیں چھوڑ سکتے تمہاری اوقات کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ تو خود ڈرے ہوئے تھے یہ قبائل کے لوگ, اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ ان کے گھر کی عورتوں نے بھی, بعض نے, ماں نے, بیٹی نے, بہن نے, شوہر کو, بھائی کو, اولاد کو, تم مت جاؤ تم مت جاؤ. نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگ وہی جو مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے, اب وہی لوگ مسلم سے جو ہے وہ منہ پھیر رہے ہیں. یہاں کے بعد آپ نے سنا ہے مغرب کی نماز میں تو لوگ تھے, عشاء کی نماز آتے آتے اب جو مسلم نے مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی مسلم کے پیچھے مسجد میں نہیں ہے. خدا نہ کرے پردیس میں کسی کے ساتھ یہ حال ہو جو حضرت مسلم کا ہوا, نکل پڑے مسجد سے, کہاں جائیں, نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی جگہ ہے, نہ کوئی منزل ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اس گلی سے اس کوچے میں, چلتے چلتے آگے ایک عورت کے مکان کے سامنے بیٹھے, کہاں جائیں. عشق اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے, عشق اہل بیت دوسروں کے تئیں ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. یہ مومنہ جس کا نام طوا ہے, اس کا بھی بیٹا گھر سے باہر ہے. عام اعلان ہو چکا جو کوئی مسلم کا حمایتی پایا جائے اس کو گرفتار کر لو. تو جو بھی شخص گھر نہیں گیا, سب کے گھر والے پریشان ہیں, کہیں ایسا تو نہیں پکڑا گیا, کہیں ایسا تو نہیں گرفتار ہو گیا. یہ طوا کا بیٹا بلال, گھر سے بیٹا نالائق, یہ بھی گھر سے باہر ہے. ماں بہر لائق ہو نالائق ہو, ماں ہوتی ہے, بار بار گھر سے نکلتی ہے, جھانکتی ہے, میرا بیٹا نہیں آیا اب تک. اب کی جو نکلی دیکھا باہر ایک کوئی آدمی بیٹھا ہے, ہمدرد ہے, مومنہ ہے, لیکن دوسرے کے تئیں بھی قلب نرم ہے. میرے بھائی کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, میرا بیٹا گھر سے باہر ہے, مجھے پتا ہے میرے دل پر کیا گزر رہی ہے, تیرے گھر والے بھی پریشان ہوں گے, جا تو اپنے گھر چلا جا. مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد یہ مومنہ پھر نکلی, پھر یہی بات کہی, تیرے گھر والے پریشان ہوں گے, چلا جا. مسلم نے کہا اے ماں تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہے. جا کے طوا مومنہ نے پانی دیا, مسلم نے پانی پیا. اب تو پانی پی لیا نا, اب چلے جاؤ. مسلم نے کہا کہاں چلا جائے وہ انسان جس کا کوئی گھر نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہاں چلا جائے وہ شخص جس کا کوئی گھر نہ. کون ہے آپ؟ فرمایا میں مسلم ابن عقیل. چاہنے والی تھی, ادھر ادھر دیکھ, جلدی سے اندر آئیے, باہر مت بیٹھیے. گھر بند کر دیا, حجرے میں لے جا کے مسلم کو آرام سے رکھا. دوڑ کے گئی, کھانا لے کے آئی, مسلم کے سامنے کھانا پیش کیا. مسلم نے کھانا دیکھا, فرمایا لے جا کھانا, میں نہیں کھاؤں گا. شاید مسلم کو احساس تھا کہ جب میرا مولا بھوکا پیاسا شہید ہونے والا ہے تو مسلم تم کیوں کھانا کھاؤ گے. کھانا واپ, ایک مصلی لا دے, میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. پوری رات مسلم ابن عقیل نے مصلی عبادت پر گزاری ہے. صبح کے وقت وہ مومنہ آتی ہے, کہتی ہے کہ آقا میں نے دیکھا رات بھر آپ عبادت کرتے رہے, سوئے نہیں. فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی, میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے. فرماتے ہیں مسلم آؤ جلدی کرو, لگتا ہے یہ میری آج آخری رات ہے. سحر کے وقت اس کا بیٹا ملعون بلال آیا, اس نے محسوس کہ میری ماں بار بار اس حجرے کی طرف ہے. کیا بات ہے اماں, کون ہے ادھر؟ کا بیٹا کسی سے کہنا مت, علی کے داماد عقیل کے بیٹے مسلم. وہ ملعون وہاں سے سیدھا آیا ابن زیاد کے دربار میں. اشعث ابن قیس کے کان میں کچھ کہتا ہے. ابن زیاد نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے مسلم کو کہیں اور مت ڈھونڈو, مسلم میرے گھر میں ہے. 200 سپاہی, صبح کا وقت ہے, 200 سپاہی طوا کے گھر کی طرف بھیجے گئے. جیسے ہی گھوڑوں کی نناہٹ محسوس ہوئی, روایت کہتی مسلم ابن عقیل تیار ہونے لگے. اس مومنہ سے کہا میرا اسلحہ دے دے. وہ دوڑ کے آئی, آقا آپ اکیلے ہیں, یہ افراد زیادہ ہیں, مت جائیے. فرمایا نہیں میں نکلوں گا. مت جائیے. نہیں میں جاؤں گا. کیوں؟ پہچانا آپ اہل بیت کا مزاج کیا ہے. حضرت مسلم نے فرمایا اگر میں نہیں جاؤں گا
تو یہ ملعون تیرے گھر میں گھس جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی مومنہ کے گھر کی بے حرمتی ہو۔ دل چاہتا عرض کروں مسلم آج ایک مومنہ کے گھر کا اتنا خیال ہے کہ بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ ارے کاش عصر عاشور کے بعد آپ ہوتے اور دیکھتے حسین کی شہادت کے بعد کس طریقے سے بے حرمتی کی گئی ہے، کیسے گھروں میں آگ لگائی گئی ہے، کیسے امام کے نیچے سے بستر کھینچا گیا ہے۔ مسلم نکل آئے، جنگ شروع ہوئی، پھر پیغام بھیجا گیا مدد، 200 سپاہی اور آ گئے، پھر پیغام بھیجا گیا مدد، 200 سپاہی اور آ گئے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے میں نے اتنے آدمی، پھر بھی مدد مدد مدد، کیا بات ہے؟ جواب دیا گیا کیا کوفے کے بنی اور بقال کے مقابلے میں بھیجا ہے 600 افراد۔ لیکن اس کے باوجود میرے عزیزوں آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ 600 لوگ مسلم پر حاوی ہو سکے، مسلم پر قابو پا سکے؟ نہیں۔ وہی چیز جس کی بنا پر ابن زیاد بچ گیا تھا اسی کا الٹا پھر مسلم کے ساتھ کیا گیا۔ کیا دھوکہ، ایک گڑھا کھودا گیا، گڑھے کو گھاس پھوس وغیرہ سے برابر کر دیا گیا، فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا یہ سوچ کے کہ مسلم آگے بڑھتے بڑھتے اس گڑھے میں گر جائیں گے۔ ہوا یہی، فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، مسلم نے حملہ شروع کیا۔ جیسے ہی مسلم گڑھے میں گرے بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی، تلوار تیر پتھر، یہاں تک روایتیں کہتی ہے آگ کے گولے پھینکے گئے مسلم نے عقیل پر، جب خوب زخمی کر لیا گیا شیر کو تب ان ملائین نے مسلم کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے لے کے آئے ابن زیاد کے دربار میں۔ اللہ اکبر! اب مسلم کو یقین ہو گیا میں بچنے والا نہیں ہوں، میں مار دیا جاؤں گا۔ مسلم نے کہا کہ میری کچھ وصیتیں ہیں، پہلے تو بے توجہی کی۔ ابن زیاد نے شمر سے کہا سن لو، دیکھو کیا کہتے ہیں، خدا لعنت کرے۔ شمر آیا، بولو کیا کہتے ہو؟ کہا میری کچھ وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ میں نے کوفے کے حالات دیکھ کے آقا کو خط لکھ دیا حسین چلے آئیے، اب حالات بدل گئے، میرے مولا کو خط لکھ دینا حسین کوفے مت آئیے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میری زرہ اور میری تلوار بیچ کے یہاں آنے کے بعد 700 درہم کا میں مقروض ہو گیا ہوں، میرا قرض ادا کر دینا۔ اس وقت جو ہے زخم پر نمک پاشی یہ کی۔ ابن زیاد کہتا مسلم ہر دولت مند آدمی تم کو اپنے گھر مہمان ٹھہرانا چاہتا تھا، تم کو پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی، قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مسلم نے کہا مجھ کو اپنے لیے ضرورت نہیں تھی، کوفے کے ضرورت مند میرے پاس آتے تھے، میں ان کی مدد کرتا۔ کیا ہے اہل بیت، کیا ہے آل محمد؟ ابن زیاد کہتے ہیں جب تمہارے پاس تھا نہیں تو قرض لے کے مدد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا ہم سخی لوگ ہیں، ہم کسی کو واپس نہیں کر سکتے، اور دوسرے کہ مجھ کو یقین تھا پیچھے پیچھے میرا مولا آ رہا ہے، وہ میرے قرضوں کو ادا کر دے گا۔ اب جب کہ میں قتل ہو رہا ہوں میری زرہ اور تلوار بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو زمین پر پڑی مت رہنے دینا، میری لاش کو دفن کر دینا۔ اللہ اکبر! مگر ایک بھی وصیت مسلم کی شہادت کے بعد پوری نہ کی گئی۔ ادھر مسلم قتل ہوئے، ادھر 8 ذی الحجہ کو حسین مکے سے نکل چکے ہیں، راستے میں مسلم کی شہادت کی خبر ملی ہے۔ جناب عباس سے حسین نے کہا بھیا دیکھنا چاہتے ہو مسلم کی کیفیت کیا ہے؟ کہا آقا، کہا میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ کیا دیکھا؟ پیر میں رسی بندھی ہوئی ہے، مسلم کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے۔ عباس کو چلا لایا، حسین نے صبر کی تلقین کی، میرے بھیا ہم جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے، صبر کرو۔ اللہ اب تو پھرا لیا نا، اب تو دفن کر دو مسلم کو۔ لیکن اللہ اکبر! کیا مسلم کو دفن کیا گیا؟ نہیں، اس کے باوجود مسلم کی لاش کو دارالعمارہ پہ لٹکا دیا گیا۔ تب تک شہادت کب ہوئی ہے؟ 9 ذی الحجہ کو۔ حسین علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 10 محرم کو، 1 مہینے کے بعد 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف چلا۔ جیسے دروازے کوفہ کے سامنے پہنچا، امام سجاد نے سلام کیا، السلام علیکم۔ زینب نے تڑپ کے پوچھا بیٹا ارے یہاں کس کو سلام کیا؟ فرمایا ابی اماں
لبيا إنا لله وإنا إليه راجعون. ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں میرے اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ خدا جو لوگ دنیا میں جیسے بھی ذکر حسین کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما۔ اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى مومنین اکرام، ایک اعلان ہے کہ جیسا کل ہمارے صدر صاحب نے آپ سے گزارش کی تھی، تو اس حوالے سے تمام مومنین اور مومنات سے گزارش ہے کہ جو کل اعلانات کیے گئے تھے ان کو تھوڑا سا ان پہ عمل درآمد کی کوشش کی جائے، اور دیکھیں کہ اس حوالے سے کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ تو اب میں خبر اس کے کہ مولانا صاحب سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں، تھوڑی دیر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ذاکر اہل بیت۔ اور میں دعوت دیتا ہوں مولانا ساجد علی شریف صاحب کو کہ وہ آ کر ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کبیر کا معنی ہے بڑا، اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ بڑا جس سے کوئی نہیں بڑا۔ کبیر کا معنی ہے بڑا، اکبر وہ بڑا جس سے کوئی نہیں بڑا۔ اس کی بزرگی کائنات کو منوانے کے لیے حسین ابن علی نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اللہ فقط کبیر نہیں بلکہ اللہ اکبر ہے۔ یقیناً ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ
کائنات کی ہر چیز سے اکبر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت کل بھی زندہ باد تھی، آج بھی زندہ باد ہے، محشر تک زندہ باد ہے، محشر کے بعد بھی زندہ باد ہے. حسینیت، حسینیت زندہ رہیں وہ زبانیں جو حسینیت کو آج بھی زندہ باد کہہ رہی ہیں. یزیدیت، یزیدیت عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب وفقنی لما تحب وترضى. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وما فیہن وما بینہن وما فوقہن وما تحتہن وهو رب العرش العظیم. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین خصوصاً على صاحب العصر والزمان. صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. صلوات. قابل صد احترام سادات عظام، بزرگان ملت، برادران ایمانی و اہل علم حضرات، ہماری جو گفتگو شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ 10 دن اس کا عنوان رہے گا قرآن اور وارثان قرآن. یعنی کہ 10 دنوں کے اندر جہاں تک میرا محدود سا مطالعہ ہے، میری محدود سی تعلیم، میرا محدود سا علم ہے، اس کی بنا پہ 10 دن آپ کی خدمت میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن تشیع کی نظر میں کیا ہے اور وارثان قرآن کون ہے. قرآن کیا ہے؟ یہ جو آج تک ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ 40 پاروں کا قرآن تھا، 10 پارے فلاں بکری کھا گئی، یہ 10 دنوں میں بتانا ہے کہ ہم کس قرآن کو مانتے ہیں اور وارث قرآن کس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ ہاں، اور یہ بھی میں نے عرض کرنا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے جی شیعوں میں حافظ قرآن کوئی نہیں ہوتا، انہیں بد دعا ہے کہ جب یہ ماتم شبیر کرتے ہیں تو ان کے سینے سے قرآن چلا جاتا ہے. دنیا کو بتانا 10 دنوں میں یہ ہے کہ دیکھو اگر کوئی مرید ان پڑھ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی پیر ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو 40 سال تک سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکے. 10 دنوں میں آپ کے تعامل کے ساتھ میں نے یہ کلیئر کرنا ہے
بچوں کے لیے کہ دوستو ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، ایک ہوتا ہے وارث قرآن، ایک ہوتا ہے محافظ قرآن۔ دنیا آ کر دیکھے کہ ان مجالس میں ملتا کیا ہے، ان مجالس میں ہی تو بتایا جاتا ہے کہ دنیا والوں آؤ دیکھو تمہیں بتایا جائے کہ حسین فقط حافظ قرآن نہیں ہے، فقط وارث قرآن نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو محافظ قرآن ہے۔ جو محافظ قرآن ہے پوری کائنات میں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، میرے ساتھ چلیں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر آج تک، آج سے لے کر معاشر تک، پوری کائنات میں کوئی انسان تم ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس کا سر ہو نوکے نیزہ پہ، بدن ہو تڑپتی ہوئی ریت پہ اور قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے، فقط اس لیے دنیا کو بتایا جا رہا ہے۔ اور دنیا والوں آؤ دیکھو وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو زبان کا محتاج نہیں۔ یہی تو وجہ ہے یزید کے دربار میں پہنچ کے حسین ابن علی نے جب تلاوت قرآن شروع کی تو یزید پریشان ہو کے لوگوں کو کہتا ہے کہ پھر گدا کیا ہے؟ یزید کہتا ہے کہ پھر گدا کیا ہے؟ یہ تو نوکے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ یعنی یزید تو چاہتا تھا کہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کہ حسین کون ہے، یزید کون ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ محترم دوستو، پہلے اس مجمع کے متعلق سنا تھا کہ بہت اچھا سنتے ہیں، دو مجالس پڑھ کے میں نے دیکھ لیا ہے کہ خبر دینے والے نے اچھی خبر دی ہے۔ ہاں، میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک جملہ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا عنوان ہے قرآن اور وارثان قرآن، کہ قرآن کیا ہے، وارثان قرآن کون ہے۔ ہر روز میں آیت تبدیل کروں گا، حدیث تبدیل نہیں کروں گا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ انی تارکن، انی تارکن وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی مصداق زبان کہہ رہی ہے انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فی کو مستقلین، تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں۔ آج فقط میں تارکن کا ترجمہ کر کے میں آیت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ کل بتاؤں گا کہ ثقلین کیا ہے، پھر بتاؤں گا کتاب کون سی ہے، پھر بتاؤں گا وہ اہل بیت کون سے ہیں۔ حالانکہ گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے، مگر پیغمبر نے ایک لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے میرے ہر گھر والا نہیں۔ اہل بیت یعنی گھر والے، لفظ اطراتی استعمال کر کے بتا دیا کہ میرے وہ گھر والے وارثان قرآن ہیں جو میری اطرت سے ہیں۔ سبحان اللہ، دوستو، یہ عام مجالس نہیں ہے، بے شک، یہ عادت نہیں، بے شک، عبادت ہے، یہ عام محفل نہیں، یہ مجلس شبیر ایک ایسی عظیم نہر ہے جس میں جو بھی غوطہ زنی کرتا ہے اسے ہیرے جواہرات ملتے ہیں۔ ہم تو دنیا کو کہتے ہیں کہ دنیا والوں آؤ دیکھو 10 دن، ان مجالس میں ملتا کیا ہے؟ ان مجالس میں رزق علم ملتا ہے، ان مجالس میں رزق حلم ملتا ہے، ان مجالس میں رزق بہادری و شجاعت ملتا ہے، ان مجالس میں رزق دلیری ملتا ہے، ان مجالس میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کو ایک کیسے
کیسے ماننا ہے. ان مجالس میں توحید کا درس دیا جاتا ہے. ان مجالس میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ عادل ہے, ظالم نہیں ہے. ان مجالس میں بتایا جاتا ہے اللہ نے 1,23,999 انبیاء کیوں بھیجے, ان کے بعد ایک اور کیوں بھیجا, اس نبی کو کیوں کہا اگر فلاں چیز تو نے نہ پہنچائی. حسین کا بابا کون تھا, ان مجالس میں بتایا جاتا ہے. حسین کا دادا کون تھا, ان مجالس میں بتایا جاتا ہے. حسین کا نانا کون تھا, ان مجالس میں بتایا جاتا ہے. حسین کی نانی کون تھی, ان مجالس میں بتایا جاتا ہے. حسین کی دادی کون تھی, ان مجالس میں بتایا جاتا ہے. یزید کون تھا, یزید کا باپ کون تھا. دوستو قرآن اور وارثان قرآن کا ذکر کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے تو بھی آ جائے, اگر وارثان قرآن کو مانتا ہے تو بھی آ جائے, اگر دونوں کو مانتا ہے تو بھی آ جائے. پتہ چلا مجلس شبیر میں جو نہیں آتا نہ وہ قرآن کو مانتا ہے نہ وارثان قرآن کو مانتا ہے. میں نے سنا ہوا تھا کہ جہاں ڈیوٹی لگتی ہے وہاں لوگ پڑھتے ہیں. اس سال یقین کریں مجھے اتنا یقین آیا ہے کہ میری نسل میں بھی کسی کو شک نہیں ہوگا کہ جہاں ڈیوٹی لگتی ہے وہاں پڑھا جاتا ہے. اس منبر کی قسم ہے پاکستان میں 5 جگہ پہ اشرف پڑھتا ہوں حافظ آباد کے علاقے میں. اس سال بھی مجھے دعوت تھی مگر میری ڈیوٹی ادھر لگنی تھی. میری ڈیوٹی یہ تھی کہ جا کے UK میں بری کے قریب جا کے ان مومنین کی زیارت کر, تجھے پتا چلے دنیا یورپ میں بیٹھ کے علی علی کیسے کرتی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ بندہ ہے. بڑی جلدی سے آگے نکلنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں نے کل بھی کہا ہے کہ تیسری سوئی بڑی تیز دوڑتی ہے. میرے ساتھ ہیں کہ ترجمہ کروں. آیت کا ترجمہ ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اے وہ لوگو جو کہتے ہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں, جو کہتے ہو ہم ایماندار ہیں, تم سے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. شیعہ نہیں کہتے, اللہ کہہ رہا ہے. شیعہ کا مولوی ذاکر نہیں کہتا, اللہ کہہ رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. مطلب کیا؟ حق کو حق رہنے دو, باطل کو باطل رہنے دو. اچھا جب تمہیں جان پہچان ہو جائے کہ حق والا گھرانہ کون سا ہے تو پھر آگے اسی آیت کے دوسرے حصے میں کیا حکم ہو رہا ہے وَتَقْتُمُ الْحَقَّ. جب تمہیں پہچان ہو جائے حق والے کون سے ہیں وَتَقْتُمُ الْحَقَّ تو پھر حق کو چھپانا نہیں. کہ جی ابھی وقت نہیں ہے پھر بیان کریں گے, نہیں. گلی گلی جا کے بتاؤ حق والے کون ہیں, شہر شہر جا کے بتاؤ حق والے کون ہیں, ہر ممبر پہ جا کے بتاؤ حق والے کون ہیں, ملنگ بن کے کہو کہ حق والے کون ہیں, عالم دین بن کے کہو کہ حق والے کون ہیں,
حالانکہ تم جانتے ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے. اچھا اللہ کہہ رہا ہے. کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ کہ تم جانتے ہو کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. تم جانتے ہو تو پھر میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل رہنے دو. سب کو ایک جیسا کر کے دنیا کے سامنے نہ پیش کرو کہ سبھی ایک جیسے ہیں. جو کچھ بھی مصطفیٰ ہمارے پاس لے کے آئے سارے کا سارا سب کو یقین ہے نا، سارے کا سارا یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ارشاد الہی ہوتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ مصطفیٰ تمہیں جو کچھ دے لے لو حق ہے. وما نہاکم، اور جس چیز سے منع کریں رک جاؤ. یہاں روک کے ایک جملہ دے کے آگے چلنا چاہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، جس چیز سے منع کریں رک جاؤ. کیا شیعہ کا کوئی مولوی کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی جو دے لے لو. مطلب کیا؟ جو دے گا وہ حق ہوگا، جس سے منع کرے گا وہی باطل ہوگا. مطلب کیا؟ کہ اگر رسول تمہیں قرآن دے تو لے لو، قرآن دے تو لے لو، عقیدہ توحید دے تو لے لو، عقیدہ عدل دے تو لے لو، عقیدہ امامت دے تو لے لو، عقیدہ قیامت دے تو لے لو. جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو. اگر من کن تو مولا ہو فہذا علی کن مولا کہہ کے ولایت دے تو لے لو. جس چیز سے منع کرے رک جاؤ. مطلب کیا؟ اگر کسی کو اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے نبی قومو انی کہہ کے اٹھا دے تو اس سے بچ جاؤ. مصطفیٰ جو کچھ لے کر آیا ہمارے پاس سارے کا سارا، بولے بھائی اس طرح نہیں، اس طرح نہیں. میرے پیچھے سوزی نہیں ہے، آپ سب میرے سوزی ہیں. ہاں جہاں مجھے ضرورت پڑے سوزی بنے ہوئے. بہت شکریہ. جہاں مجھے ضرورت پڑے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں محترم دوستو. پہلا یہ فائدہ ہوتا ہے جب بزرگ بولتے ہیں بچے متوجہ ہوتے ہیں، یہ کوئی خاص بات ہے ہم بھی سنیں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر بغل میں کوئی سو رہا ہے تو بیدار ہو جاتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سر کے ہلانے کا ثواب کم ہے، زبان کے ہلانے کا ثواب زیادہ ہے. دوستو مصطفیٰ جو کچھ لے کر آئے سارے کا سارا حق ہے. اصول دین حق ہے، فروع دین حق ہے، قرآن حق ہے. اچھا میرے اللہ ظاہراً مصطفیٰ اس وقت توجہات میری طرف رہیں گی. میرے اللہ ظاہراً اس وقت مصطفیٰ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. میرے الفاظ پہ غور فرمائیے گا. میں نے کہا ہے ظاہراً، توجہ میری طرف ہے. ظاہراً مصطفیٰ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مصطفیٰ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سارے کا سارا حق ہے؟ آج ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ آج ہمارے پاس کسوٹی کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ بارگاہ الہی میں کہتے ہیں اللہم ادر الحق حیث مدار علی. اے اللہ حق کو ادھر 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 پھیر دے. حق کو ادھر 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 پھیر دے جدھر جدھر علی جائے. میں کہا کرتا ہوں اگر یوں کہہ دیتے اے اللہ علی کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر حق جائے. فضیلت وہ بھی تھی، فضیلت تو بھی تھی. یہ جو کہا ہے نا کہ حق کو پھیر دے جدھر علی جائے، اس میں بہت بڑا فلسفہ ہے. اور میرا بیدار مجمع آپ کی خدمت میں وہ فلسفہ بیان کرنا چاہتا ہوں. کیوں نہیں کہا کہ علی کو
دیا, پیغمبر نے سارے فیصلے ہی حل کر دیے. پیغمبر نے فرمایا کہ اے اللہ, اللہم ادر الحق ہے سمدار علی, اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائیں, تاکہ کسی بدبخت کو یہ جرأت نہ ہو کہ علی فلاں مقام پہ خاموش کیوں رہے. علی جنگ کریں تو حق ہے, علی تلوار کو نیام میں رکھ کے اندر چپ کر کے بیٹھ جائیں تو بھی بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حق پیچھے پیچھے, علی آگے آگے. بے شک بے شک عربی زبان میں, سبحان اللہ. عربی زبان میں جو آگے آگے ہو اس کو امام کہتے ہیں. بے شک. مجھ سے پہلے آپ نے 1 گھنٹے کا علمی خطاب سنا اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی آپ تھکے نہیں. ہاں, جو جو مجھے ٹائم بتایا گیا ہے اس کے اندر میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کل چھٹی بھی ہے, اس کے بعد چھٹی کے بعد تو ویسے ایک بہانہ بن جائے گا کہ بچوں نے اسکول جانا ہے, تو آج کے دن 10-15 منٹ آپ کی خدمت کر لی جائے نا. جو چاہتے ہیں وہ نعرہ سنائیں گے. اصل میں محترم گزارش یہ ہے, مولوی غریب کی یہ پریشانی ہے کہ وہ 10-15 منٹ میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا. ذاکر میں یہ کوالٹی ہے, ذاکر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عجیب قسم کی کوالٹی رکھی ہوئی ہے, ایک فضیلت رکھی ہوئی ہے, ایک خصوصیت ہے کہ وہ 3 منٹ میں بھی مجلس پڑھ سکتا ہے. یہ ذاکرین کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز عطا کی ہوئی ہے. میں وقت ضائع نہ کروں, میری طرف توجہ فرمائیے گا. عربی زبان میں محترم جو آگے آگے ہو اس کو امام کہتے ہیں. اسی لیے ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے جو ہوتے ہیں انہیں ماموم اور مقتدی کہا جاتا ہے. جو آگے آگے ہو اس کو امام کہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. اور کیا کہا کہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے علی فقط شیعوں کا امام نہیں, علی تو حق کا بھی امام ہے. علی تو حق کا بھی امام ہے. بس آج میں ایک بات کو مکمل کر کے 2 جملے ذکر مصحف عرض کروں گا. کل اگر آپ نے یاد کرایا تو بات یہیں سے شروع کریں گے. بسم اللہ. کوئی ہاتھ ہے میری طرف. عبادت وہ ہوتی ہے جہاں سننے والے اکتاہٹ محسوس نہ کریں, زحمت محسوس نہ کریں, وہی عبادت ہوا کرتی ہے. ورنہ بارش زیادہ ہو جائے تو رحمت نہیں زحمت بن جایا کرتی ہے. تو دوستو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو آگے آگے ہو اس کو کیا کہتے ہیں. ایک خوبصورت نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں بچوں کے لیے, جوان جانتے ہیں. جو آگے آگے ہو اس کو کیا کہتے ہیں. اچھا تو حق کہتے کسے ہیں, تعریف کر دوں حق کسے کہتے ہیں. بسم اللہ. جیو جیو. علماء فرماتے ہیں کہ کوئی خبر پہنچانے کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے صدق, ایک لفظ ہے حق. جب شاگرد کے گھر جاؤں, بیل بجاؤں, اندر سے آواز آئے گی کون, میں کہوں گا کہ فلاں کا استاد. باپ کے گھر میں جاؤں, بیل بجاؤں, اس وقت تک میں نے بیل بجاتے رہنا جب تک میرے ساتھ نہیں چلو گے. باپ کے گھر جاؤں, بیل بجاؤں, اندر سے آواز آئے گی کون, میں کہوں گا تمہارا بیٹا. عزادار کے گھر جاؤں, بیل بجاؤں, وہ پوچھے گا کون, میں کہوں گا بیٹا میں آپ کا باپ بول رہا ہوں. الحمدللہ میرے بیٹے کا نام عزادار ہے. اگر اس کا پورا نام سنو تو اس میں بڑا فلسفہ ہے. اس کا نام ہے محمد عزادار ساجد. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ محمد عزادار بھی ہے, ساجد بھی ہے. محمد عزادار بھی ہے, ساجد بھی ہے. عزادار وہ ہوتا ہے جو ساجد ہوتا ہے, عزادار وہ ہوتا ہے جو ساجد ہوتا ہے, ساجد وہ ہوتا ہے جو عزادار ہوتا ہے. اب کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے رٹیم کا ہی تو باتیں نہیں ہیں. بس اتنی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں محترم دوستو, جبریل سے کہوں گا تو درزی ہے ہی نہیں. وہ کہے گا جب میں ملائکہ کی محفل
محفل میں ہوتا ہوں تو میں سید الملائکہ ہوں. جب صدیقہ کبریٰ کہتے کہ درزی لے کر آئے گا تو پھر میں درزی ہوں. بس بات تشنا نہ رہ جائے, آخری ایک جملہ کہہ کے اس بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. محترم دوستو, میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ جو آگے آگے ہو اس کو امام کہتے ہیں, جو پیچھے پیچھے ہو اس کو ماموم مقتدی کہتے ہیں. اچھا, علی آگے آگے ہیں, حق پیچھے پیچھے. اس کا مطلب ہے جو جو حق ہے علی اس کا امام ہے. میں قصیدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں, میرا مصرع بدلتا رہے گا, آپ کا مصرع بدلے گا نہیں, مگر آپ دہرائیں گے ضرور تاکہ ثواب میں اضافہ ہو جائے. آپ کا مصرع یہ ہوگا کہ علی اس کا امام ہے, بس اتنا آپ کا مصرع ہے. اچھا, جو جو حق ہے علی نہیں سب 400 ان کے آواز نہ ملے تھے کہتے ہیں بسرے ہیں. ہاں, علی اس کا امام ہے. جو جو حق ہے علی اس کا امام ہے. تو حق ہے کیا؟ تلقین میت میں پتا چلتا ہے کہ حق ہے کیا. وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ یاد رکھو انما جاب محمد فہو حق, کہ مصطفیٰ جو کچھ لے کر آئے سارے کا سارا حق ہے. تو پھر جو جو حق ہے علی اس کا. موت حق ہے تو پھر جو جو حق ہے علی اس کا امام ہے. انا سوالا منکر و نکیر فی القبر حق, منکر و نکیر کا قبر میں آ کے سوال کرنا حق ہے. تو پھر جو جو حق ہے علی اس کا. ان الصراط حق, قلع صراط حق ہے. تو پھر جو جو حق ہے علی اس کا. قلع صراط اتنا حق ہے, کون کہتا ہے ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے؟ اتنا حق ہے. میری لاکھ لاکھ جان قربان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان پر جو کچھ میں نے کہنا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں, جو کچھ آپ سمجھیں گے اس کے آپ ذمہ دار ہیں. میری لاکھ جان قربان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر. حضرت بڑے حضرت ہیں, فرماتے ہیں لا یجوز احد علی الصراط الا من كتبه علی بالجواز, کہ پورے صراط سے کوئی نہیں گزر سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پاسپورٹ نہیں ہوگا. تو میں نے کہا یا حضرت اگر علی کے پاسپورٹ کے بغیر کوئی نہیں گزر سکتا تو پھر کوئی نہیں گزر سکتا. کوئی نہیں گزر سکتا تو پھر علی کے بغیر کوئی بھی نہیں گزر سکتا. وقت بہت گزر گیا, کل میں یہیں سے شروع کروں گا کہ میں نے اس کا ترجمہ علی کا ٹکٹ کیوں نہیں کہا, میں نے علی کی لکھی ہوئی رسید کیوں نہیں کہا, میں نے علی کا لکھا ہوا پروانہ کیوں نہیں کہا, میں نے پاسپورٹ کیوں کہا ہے, یہ کل میں عرض کروں گا. صلوات پڑھیں. بس عزاداروں, رونے والوں, بہت خوشی ہوئی ہے کہ انتظامیہ نے 2 گھڑیاں رکھی ہوئی ہیں تاکہ سننے والے کو یہ زحمت نہ پڑے کہ مولوی کو بار بار بتایا جائے. اگر مولوی کو سننے والوں کا احساس ہو تو اس کو 2 گھڑیاں نظر آ رہی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی محبت, ولایت کا جوش, ولایت کا جذبہ پڑھنے والے کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے, پھر اسے پتہ ہی نہیں چلتا تیسری سوئی کہاں. یہ بس مولا کا کرم ہے. اگر 7 دن آپ میرے ساتھ رہے, میں آپ کے ساتھ رہا, پھر ہم سب مل کے انتظامیہ کے ساتھ رہے, تو انشاءاللہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم کیوں محرم کرتے ہیں. بغیر کسی تمہید کے میں 2 جملے ذکر